امام صاحب نے اعلان فرمایا کہ اس وقت امت کے جو حالات ہیں ان سے نکلنے کا کیا راستہ ہو، اس پر گفتگو ہوگی۔ غالباً ان کے اعلان کا مفہوم یہی تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مفتی صاحب کے دل میں یہ ڈالا، وہ سورہ بقرہ کی ان آیات کریمہ کی تلاوت فرمائے جن میں حالات سے نکلنے کا راستہ خود باری تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ دیکھو میرے دوستو، ہم مسلمان ہیں، اور ہم اس پر جتنا اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے۔ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی کائنات میں۔ پوری کائنات میں اللہ کی بنائی ہوئی سب سے اعلیٰ ترین مخلوق ہے انسان۔ یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ فرشتوں کا درجہ تو انسان سے بڑھ کر ہوگا، اس لیے کہ فرشتے نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ شادی بیاہ کرتے ہیں، نہ ان کے بیوی، نہ بچے، نہ کمانا، نہ کوئی اور کام کرنا، نہ سونا، دن رات اللہ کی عبادت کرتے، ہر وقت اللہ کو یاد کرتے۔ خود فرشتوں کو بھی اس کا خیال تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسانی تخلیق کے منصوبے سے فرشتوں کو آگاہ فرمایا، مشورہ نہیں کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، ان کو اطلاع دی تھی، اور قصداً اطلاع دی تھی تاکہ انسانوں کی غلط فہمی دور کی جائے۔ اللہ اور فرشتوں کے درمیان کی جو گفتگو ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے، وہ اصل میں انسانوں کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے۔ یہ غلط فہمی ہو سکتی تھی دنیا میں کسی انسان کو کہ انسان فرشتے کی برابری تو کر ہی نہیں سکتا، آگے نکلنا تو دور کی بات ہے، برابری بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ فرشتے تو ہر وقت اللہ کی یاد میں، اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ تو خود فرشتوں نے یہ بات عرض کی تھی، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اللہ ہم تو ہر وقت آپ کی عبادت میں، آپ کی تسبیح میں، آپ کی حمد و ثنا میں، آپ کی تعریف میں لگے رہتے ہیں۔ تو پھر کسی اور مخلوق کو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے فرمایا وہ ہے ضرورت، تمہیں نہیں معلوم، ہم کو انی اعلم ما لا تعلم، جو باتیں تم کو نہیں معلوم مجھے وہ بھی معلوم ہے ضرورت، وہ کھل کر سامنے۔ اسی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے کہ نہ بعد میں کسی انسان کو یہ غلط فہمی ہو کہ فرشتے انسانوں سے افضل ہیں، نہ خود کسی فرشتے کو یہ غلط فہمی ہو کہ ہم وقت عبادت کی وجہ سے انسانوں سے افضل ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، جب سب سے پہلے انسان، تمام انسانوں کے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہونے لگی، بالکل تکمیل کے قریب پہنچی، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو صفوں میں کھڑا دیا، سب بنا کر کھڑے ہو گئے، بس آدم کی جسم میں جان پڑنے والی ہے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جیسے ہی میں آدم کی تخلیق مکمل کر چکوں اور جیسے ہی میں آدم کی جان میں اپنی بنائی ہوئی ایک مخصوص روح ڈالوں، فوراً آدم کے سامنے سجدے میں دے۔ تو اگر فرشتے افضل ہوتے تو حضرت آدم سے کہا جاتا آنکھ کھولتے ہی، یہ تمہارے بزرگ پہلے سے موجود ہیں، یہ بڑے نیک ہیں، اللہ والے ہیں، جلدی سے ان کو سلام کرو، ان کا ادب کرو، ان کا احترام کرو۔ فرشتوں سے کہا جا رہا ہے جیسے ہی حضرت آدم آنکھ کھولے تم سب ان کے احترام میں سجدے میں۔ انسان اسی وقت تک تو انسان ہے جب تک اس کی جان میں جان ہے۔ یہ جو لفظ اردو میں بولا جاتا ہے نا، جان میں جان ہے، یہ ایک لفظ ہے جس کے دو معنی ہیں۔ جان جسم کو بھی کہتے ہیں،
جان روح کو بھی کہتے ہیں، تو یہ مشترک لفظ ہے، تو جان میں جان ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب تک جسم میں زندگی ہے، جب تک جسم میں روح ہے، اسی وقت تک تو انسان انسان ہے نا۔ جب روح نکل جاتی ہے تو انسان کا نام بھی باقی نہیں رہتا۔ کسی شخص کا جب انتقال ہو جاتا ہے، اس کا نام عبداللہ ہے، عبد الرحمان ہے، یا کچھ اور نام ہے، یوں نہیں کہتے چلو بھائی عبداللہ کو غسل دو، کہتے ہیں میت کو غسل دو، میت کو کفن میں نام بھی ختم ہو جاتا۔ تو زندگی کتنی اہم ہے؟ اس زندگی سے زیادہ اہم ایمان ہے۔ انسان اصل میں انسان تبھی بنتا ہے جب اسے ایمان ملے۔ جب تک اسے ایمان نہیں ملتا اس وقت تک وہ انسان نہیں بنتا۔ یہ جو ایمان مل جانے کے باوجود ہم انسانوں کو جانور بننے کا شوق رہتا ہے، یہ صرف اس لیے کہ ایمان کی قیمت نہیں مانتے۔ نفس ہمارے اندر کا چھپا ہوا جانور ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس نفس کو سیدھا کر کے انسان بناؤ، اور ہم نفس کا کہنا مان کر جانور بننے کی کوشش کریں۔ پھر جب بندہ نفس کا کہنا مانتا ہے تو کیسے کیسے جانور بنتا ہے۔ کوئی بچھو کی طرح ہر ایک کو ٹینک مارتا پھرتا ہے، کوئی سانپ کی طرح پھنکارتا ہے، کوئی شیر کی طرح پھرراتا ہے، کوئی بھیڑیوں کی طرح حملہ کرتا ہے، کوئی کتوں کی طرح بھونکتا ہے، کوئی خنزیر کی طرح بے حیائی کے کام کرتا ہے، کوئی بندر کی طرح اچھل کود کرتا ہے، دوسروں کی نقالی کرتا ہے۔ یہ روزانہ کے بدلتے ہوئے فیشن، یہ بندر بنتا ہے۔ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر ایمان عطا فرمایا ہو اور پھر اسے جانور بننے کا شوق، وہ اس ایمان کے ذریعے انسان کا بن سکے۔ انسان کامل کون ہے؟ سب سے کامل انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی اسی لیے ہوئی کہ حضرت آدم کی اولاد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تھا۔ تو انسان کامل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہونے کی تو دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام نے تمنائیں فرمائی ہیں، حتیٰ کہ ان تمام انبیاء کرام کی تمناؤں کو پورا کرنے کے لیے پوری جماعت نبوت کے ایک فرد کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ اسے اس کی اپنی زندگی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر حضور کی بعثت کے بعد دنیا میں کچھ وقت گزارنے کا موقع ملے گا، اور وہ ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی اس سلسلے میں نمائندگی فرمائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا، لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر آج موسیٰ زندہ ہوتے تو وہ میرے امتی بن گئے ہوتے، وہ میرا کہنا مانتے۔ بڑا اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ہم کو اور آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ ہم اگر اللہ کے صرف اس احسان کا شکر ادا کرنے کے لیے اپنا سب کچھ اللہ کے نام پہ لٹا دیں، حتیٰ کہ اپنی جان بھی اللہ کے نام پر لٹا دیں، تو سستا سودا ہے۔ اس کے بعد اس سے بڑی کیا بد نصیبی ہوگی کہ ایمان ملنے کے بعد کلمے والے ماحول میں جس کے جیب میں موبائل ہے ان کو نکالو اور سب لوگ کا اس کا بیل بند کرو۔ اگر سوئچ آف نہیں کر سکتے تو بیل بند، میں رک رہا ہوں تھوڑی دیر کے لیے، سب لوگ نکالو اور بیل بند کرو۔ اب دوبارہ آواز نہیں سنو، حالانکہ خاموشی سے اٹھ کر باہر جائیں اور باہر جا کر بات کریں، اس کے بعد ہے، لیکن یہاں بیٹھ کر بات کریں۔ یہ دینی مجالس کے آداب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سارے آداب سکھا دے اور ان کی رعایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے دوستو، کتنی بڑی بد نصیبی کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
معاشی طور پر ہمیں ایسے گھرانے میں پیدا کیا جہاں بغیر کسی کوشش کے، ہماری بغیر کسی چاہت و خواہش کے ہمیں کلمہ ملا، اور پھر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے محروم رہیں۔ بتاؤ اگر ہم محروم رہیں تو یہ بدنصیبی ہے یا نہیں؟ اللہ والوں سے برکت کی دعائیں سب لوگ کراتے ہیں، نصیب کھل جائیں اس کی دعائیں سب کراتے ہیں، اور بند کیا ہوا ہے اپنے ہاتھ سے۔ آج سے کھولیں گے انشاءاللہ۔ آگے بڑھنے سے پہلے مجھے حق ہے نا کہ میں آپ لوگوں سے پوچھوں، زندگی میں جہاں جہاں سنت کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے، ابھی اسی وقت اس سے توبہ کر رہے ہیں، ابھی فوراً۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پسند ہے یا نہیں؟ کیا حضور سے اچھی کسی کی زندگی ہو سکتی ہے؟ کیا حضور سے اچھا کسی کا چہرہ ہو سکتا ہے؟ کیا حضور سے اچھا کسی کا اٹھنا بیٹھنا لیٹنا سونا جاگنا کھانا پینا کاروبار کرنا شادی بیاہ کرنا دنیا کا کوئی بھی کام حضور سے اچھا کسی کا ہو سکتا ہے؟ ہم کتنے بڑے خوش نصیب ہیں، اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا ہمیں گھرانے میں پیدا کیا۔ ہر شخص حضور کا رشتہ دار بن سکتا ہے۔ بتاؤ کون کون حضور کا رشتہ دار بننا چاہتا ہے؟ ہر شخص حضور کا رشتہ دار بن سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل تقی مؤمن فهو علی، جو متقی مومن ہے وہ میرا رشتہ دار ہے۔ بولیں گے نا حضور کے رشتہ دار؟ سب کو تقویٰ نصیب فرمائے، اللہ ہمیں سنتوں کا اہتمام نصیب فرمائے، ہم سنتوں کا اہتمام کریں، ہم متقی بن جائیں، ہم حضور کی اولاد بن جائیں گے۔ اور جو حضور کے طریقے پر نہ چلے وہ سگا بیٹا ہو تب بھی اس کا حضور سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا تھا نا جو پانی میں ڈوب کے مرا، اور جب حضرت نوح علیہ السلام نے اسی رشتے کا حوالہ دے کر اللہ سے درخواست کی ان تبنی من اہلی، اللہ میرا بیٹا تو میرا رشتہ دار ہے، میرے گھر کا فرد ہے، میرا فیملی ممبر ہے، اور آپ نے وعدہ کیا تھا کہ نوح تمہارے گھر والوں کو میں بچا لوں گا، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، آپ کا وعدہ سچا ہے۔ ہاں اتنا ہے کہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، تو اللہ اگر میرا گھر والا میرا رشتہ دار ہونے کی وجہ سے آپ اس کی مغفرت کر دیں گے تو کوئی آپ کا ہاتھ تو روک نہیں سکتا، کوئی آپ کے فیصلے کو ویٹو تو کر نہیں سکتا، کوئی آپ کے فیصلے کو چیلنج تو نہیں کر سکتا۔ آپ سے بڑی کسی کی عدالت نہیں ہے، آپ سے بڑی کسی کی حکومت نہیں ہے، آپ سے بڑا کوئی حاکم نہیں ہے، آپ احکم الحاکمین ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام، اپنی بات کو موقع کر رہے ہیں کہ اللہ معاف کر ہی دیجیے میرے بیٹے کو، وعدہ تو آپ نے کیا تھا کہ تو تمہارے گھر والوں کو معاف کر دوں گا، اور بہرحال ہے تو میرا گھر والا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر حضرت نوح، یہ تو آپ کو غلط فہمی ہے، نبی کے ساتھ رشتہ اصل ایمان کا ہوتا ہے، جب اسے ایمان نہیں ملا تو وہ آپ کا فیملی ممبر نہیں ہے۔ جو سید سنتوں پر عمل نہیں کرتا وہ حضور کا رشتہ دار نہیں ہے، جو مومن سنتوں پر عمل کرتا ہے اور تقوی کی زندگی گزارتا ہے وہ روحانی طور پر حضور کا رشتہ دار ہے، اور اصل رشتہ تو روحانی رشتہ ہے۔ تو پورا مجموعہ حضور کا رشتہ دار بن سکتا ہے، پوری امت حضور کی رشتہ دار بن سکتی ہے۔ اس سے اچھی کوئی نسبت، اس سے اچھا کوئی رشتہ، اس سے اچھا کوئی تعلق نصیب ہو سکتا ہے؟ بس ابھی نیت کر لیں اللہ کے واسطے، اپنا فائدہ کرنے کے لیے، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اقبال نے کہا تھا اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ میں آپ سے کوئی چندہ نہیں مانگ رہا، کوئی ہدیہ تحفہ نہیں مانگ رہا، جو مانگ رہا ہوں وہ صرف اور صرف اللہ گواہ ہے آپ کے بھلے کے لیے مانگ رہا ہوں۔ تو بھائی اپنے بھلے کا تو فیصلہ کریں گے نا، سب کریں گے انشاءاللہ۔ کب سے کریں گے؟ اب سے اسی وقت۔ تو اصل ایمان ہے، اور ایمان کس کے ذریعے ملا؟ ایمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملا، حتیٰ کہ انبیاء کرام کو بھی ایمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملا۔ شاید آپ کو حیرت ہو اس حقیقت کو سن کر، حضرت آدم کو، حضرت نوح کو، حضرت ابراہیم کو، حضرت موسیٰ کو، حضرت عیسیٰ کو، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو ایمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ملا ہے، اور ہم کو ایمان درمیان میں کوئی واسطہ نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ ملا ہے۔ جو واسطہ ہے وہ آپ کی امت کے افراد ہے۔
صرف ظاہری طور پر روح کے ذریعے انسان ہوتا ہے. اگر روح نہ ہو تو وہ ایک لاشا ہے، روح نہ ہو تو وہ ایک میت ہے، جان نہ ہو تو وہ صرف ایک مردہ ہے، اسے اٹھا کر دفن کر دیا جاتا ہے، اس کا کوئی نام نہیں ہوتا. بالکل اسی طرح اصل ہماری روح ایمان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا. ایمان سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں. جس نے اس ایمان کی حفاظت کر لی وہ کامیاب ہو گیا. دنیا میں تو کبھی غم کبھی خوشی یہ لگے ہی رہتا ہے. دنیا کا ڈیزائن ہی ایسا ہے. دنیا بنی ہی ایسی ہے. یہاں ہمیشہ ایک جیسے حالات نہیں ہوتے. لیکن کوئی دنیا کا بڑا سے بڑا بادشاہ یہ چاہے میرے گاؤں میں ہمیشہ دن رہا کرے کبھی رات نہ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا بنایا ہے یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل. کبھی دن کو اللہ رات میں داخل کر دیتے ہیں، کبھی رات کو دن میں داخل کر دیتے ہیں. کبھی رات بڑی ہو جاتی ہے، کبھی دن بڑا ہو جاتا ہے. دن کے بعد رات آتی ہے، رات کے بعد دن آتا ہے. یہ ممکن ہے کہ ہمیشہ دن رہے کبھی رات نہ ہو. اور جو ایک نمبر کے قیدی اور کاہل لوگ ہیں جو بستر چھوڑنا نہیں چاہتے، ان کا تو دل چاہتا ہوگا رات ہی رہا کرے، ضرورت کیا ہے دن کی. تو کیا ان کی یہ تمنا پوری ہو سکتی ہے؟ کبھی رات رہ سکتی ہے ہمیشہ؟ اللہ نے نظام ایسا بنایا کہ دن کے بعد رات آئے گی، رات کے بعد دن آئے گا. سمجھدار انسان اس کو سمجھتا ہے اور اسے برداشت کرتا ہے، اسے قبول کرتا ہے. یہی دنیا کا حسن ہے. موسموں کی تبدیلی ہوتی ہے، ہمیشہ سردی تو نہیں رہتی. اور جن ملکوں میں ہمیشہ سردی رہتی ہے، جن ملکوں میں دھوپ نہیں ہوتی، وہ بیچارے صرف دھوپ کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر کر کے گرم ملکوں کا سفر کرتے. یورپ والے بیچارے آپ کے قریب میں گوا کے ساحل پر، دوسری جگہوں پر، سمندر کے کنارے آ کر ننگے پڑے رہتے. وہ لاکھوں روپے خرچ کر کے آتے دھوپ سیکنے کے لیے، کیونکہ ان کے ملکوں میں کھلی ہوئی دھوپ نہیں ہوتی. کبھی گرمی ہے، کبھی سردی ہے، کبھی بارش ہے. بارش میں تھوڑی سی تکلیف بھی ہوتی ہے، گھر سے نکلنا مشکل ہوتا ہے، کیچڑ ہو جاتا ہے، چھینٹیں اڑتی ہیں. لیکن بارش ضرورت بھی ہے. بارش کے بغیر کھیتی باڑی نہیں ہو سکتی. ہمیشہ بارش رہے تو جینا مشکل ہو جائے گا. گرمی میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، پسینہ بہتا ہے، لیکن پسینے کا بہنا انسان کی ضرورت ہے، انسان کی صحت کے لیے بھی اختیار ضروری ہے. اور ہمیشہ گرمی رہے تو تکلیف ہوگی. تو موسم بدلتے رہتے ہیں نا. یہاں موسم بھی ایک جیسے نہیں رہتے. یہاں روشنی بھی ہمیشہ نہیں رہتی، اندھیرا بھی ہمیشہ نہیں رہتا. گلاب کا پھول چاہیے تو کانٹے برداشت کرنا پڑے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو گلاب کا پھول ملے اور کانٹے نہ ہو، اس میں کانٹوں کے درمیان سے پھول لینا پڑے. کسی شاعر نے کہا تھا تمیز خار و گل سے آشکارا، نصیب صبح کی روشن زمینی. حفاظت پھول کی ممکن نہیں ہے اگر کانٹوں میں ہو حریری. تو کانٹے ریشم کی طرح نرم تو نہیں ہو جائیں گے، وہ سخت ہوں گے. ایک سمجھدار انسان پھول کی خاطر کانٹوں کو بھی برداشت کرتا ہے. نیمبو چاہیے تو کانٹے برداشت کرنے پڑیں گے، سنترا چاہیے، موسمی چاہیے تو کانٹے برداشت کرنے پڑیں گے. بالکل اسی طرح میرے دوستو زندگی میں ہر قسم کے حالات آتے ہیں. نہ ہمیشہ خوشی رہتی ہے، نہ ہمیشہ غم ہوتا ہے، نہ ہمیشہ فقر و فاقہ ہوتا ہے، نہ ہمیشہ دولت ہوتی ہے، نہ ہمیشہ صحت باقی رہتی ہے، نہ ہمیشہ بیماری ہوتی ہے. حالات بدلتے رہتے ہیں. ایک ایمان والا جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہے، جس کو اللہ کی پہچان حاصل ہے، اور جس نے یہ جان لیا ہے کہ اس دنیا کو اس کے بنانے والے نے ایسے ہی بنایا ہے، کوئی ان حالات سے نہیں گھبرائے گا. جس طرح ایک سمجھدار انسان موسموں کی تبدیلی سے نہیں گھبراتا، وہ جانتا ہے گرمی آئی ہے تو کیا ہوا، کچھ دنوں کے بعد سردی آ جائے گی، اور سردی آئی ہے تو کیا ہوا، کچھ دنوں کے بعد یہ بھی ختم ہو جائے گی. بارش شروع ہوئی ہے تو ایک وقت آئے گا کہ بارش ختم ہو جائے گی، اور ختم ہو گئی ہے تو ایک وقت آئے گا کہ پھر آ جائے گی. آدمی ان حالات سے نہیں گھبرایا کرتا. بالکل اسی طرح جس نے جان لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو کس طرح بنایا ہے، کیسا ڈیزائن کیا ہے، وہ بھی حالات سے نہیں گھبرایا کرتا. بیماری آئی ہے تو اطمینان رکھتا ہے، ختم ہو جائے گی بیماری. ہو سکتا ہے ہماری
ہماری زندگی میں ختم ہو جائے، ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ختم ہو جائے، ختم تو ہوگا ہی ہو سکتا، کوئی بیماری باقی رہ سکتی ہے، جو بیمار نہیں رہے گا تو بیماری کہاں رہے گی، بیماری بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ بیمار باقی رہے، بیماری ختم ہو جائے، یہ ہو سکتا ہے کہ نہ بیماری رہے نہ بیمار رہے، لیکن ختم تو ہونا ہے۔ فقر و فاقہ ہے تو اسے بھی ختم ہونا ہے۔ اس طرح بھی ختم ہو سکتا ہے کہ دولت آ جائے، اور اس طرح بھی ختم ہو سکتا ہے کہ زندگی ختم ہو جائے، تو زندگی ختم ہو گئی، مصیبت ختم ہو گئی، تکلیف ختم ہو گئی۔ یہ زیادہ پریشان ہونے کی باتیں نہیں ہیں۔ خدا نہ خواستہ ایمان سے محرومی ہو جائے، خدا نہ خواستہ اللہ ناراض ہو جائے، خدا نہ خواستہ دین زندگی سے نکل جائے، تو یہ ہے اصل میں پریشانی کی بات۔ اس لیے کہ اگر زندگی سے دین نکل گیا، اگر اللہ ناراض ہو گئے، تو پھر جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کی تکلیف ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ ختم ہونے کے لیے، یہاں ہر چیز ختم ہوتی ہے، یہاں راحتیں بھی ختم ہوتی ہیں، مصیبتیں بھی ختم ہوتی ہیں، یہاں تکلیف بھی ختم ہوتی ہے، یہاں آرام بھی ختم ہوتا ہے، لیکن آخرت کی زندگی میں جو راحتیں ملیں گی، جن خوش نصیبوں کو ملیں گی، وہ راحتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، اور جن خوش نصیبوں کے حصے میں مصیبتیں آئیں گی، وہ مصیبتیں بھی کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ جو جنت میں جائیں گے ان کے لیے اعلان ہوگا خالدین فیہا ابدا، ان کو جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اور جو جہنم میں جائیں گے ان کے لیے بھی فیصلہ ہوگا خالدین فیہا ابدا، ان کو اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا۔ اصل فکر کی چیز یہ ہے کہ ایمان ہاتھ سے نہ جائے، یہ عجیب بات ہے، چونکہ دجال کا ظہور قریب ہے، دنیا کے فتنے روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں، ان فتنوں کا اثر دلوں پر سخت پڑ رہا ہے، گہرا ہوتا جا رہا ہے، ظلمت چھا رہی ہے، دلوں کی نورانیت ختم ہو رہی ہے، تو نتیجہ وہ نکل رہا ہے جس کو بہت پہلے بدلا کر گئے ہیں رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیاں بیان فرمائی ہیں، ان میں آپ نے ایک نشانی یہ بھی بیان فرمائی کہ انسان کو مال کی فکر ہوگی، مال آ جائے اس کی بالکل پرواہ نہیں ہوگی کہ حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے، بس مال آنا چاہیے، اور ضرورت سے بہت زیادہ ہونے کے باوجود ہر وقت فکر بس اور آ جائے، بس اور آ جائے، اتنے میرے پلاٹ ہو جائیں، اتنی میری زمینیں ہو جائیں، اتنا میرا بینک بیلنس ہو جائے، اتنے میرے شیئر ہو جائیں، اتنی میری گاڑیاں ہو جائیں، اتنا یہ ہو جائے، اتنا یہ ہو جائے۔ اللہ کی پناہ کس کام کا؟ جس مال سے ہمیں کھانا کھانا ہے وہ ہمارے کام کا ہے، جس مال سے ہمیں کپڑے بنا کے پہننا ہے وہ ہمارے کام کا مال ہے، جس مال سے ہم کو اپنے رہنے کے لیے ضرورت کا مکان بنانا ہے وہ ہمارے کام کا ہے، جس مال سے ہم کو اپنے لیے گھر بنانا ہے وہ ہمارے کام کا ہے۔ چلے تھوڑا سا اور آگے بڑھ جائیں اور توسع پیدا کرتے ہیں، جس مال سے ہمیں اپنے بچوں کے لیے گھر بنانا ہے وہ بھی ہمارے کام کا ہے، جس مال سے ہم کو اپنے بچوں کو پڑھانا لکھانا ہے وہ بھی ہمارے کام کا ہے، اور یہ سارا کام ہو جانے کے بعد اب اس کے بعد جو مال ہے وہ ہمارے کس کام کا ہے؟ وہ تو ہمارا ہے ہی نہیں، وہ تو ہمارے وارثوں کا ہے، اور وارثوں کے مال کی خاطر اللہ کو ناراض کرنا یہ کون سی عقل بندی ہے؟ اپنے مال کے لیے بھی اللہ کو ناراض کرنا عقل بندی نہیں ہے۔ اللہ کی ناراضگی کے مقابلے میں بھوکا رہنا اچھا، اللہ کی ناراضگی کے مقابلے میں پیاسا رہنا اچھا، اللہ کی ناراضگی کے مقابلے میں پرانے پھٹے کپڑے پہن لینا اچھا، اللہ کی ناراضگی کے مقابلے میں محل کے بجائے جھوپڑے میں رہنا اچھا۔ اللہ کی ناراضگی اچھی نہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام سے فرمایا کہ کیا تم اس کو پسند کرتے ہو کہ اپنے مال کے بجائے دوسرے کے مال سے محبت کرو؟ صحابہ نے عرض کیا حضور ہر شخص اپنے مال سے محبت کرتا ہے، دوسرے کے مال سے کون محبت کرے؟ حضور نے فرمایا جو بے ضرورت مال جمع کرتا ہے اور بڑھ کر جاتا ہے اور اس مال کی خاطر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، وہ تو وارثوں کے مال سے محبت کر رہا ہوتا ہے نا، اس مال کی محبت میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے، اس کام کا تو ہے نہیں، زندگی میں نہ اس کو کھایا نہ پیا نہ پہنا نہ اس میں رہا، کسی کام نہیں آیا، یہ پلاٹ خرید کے ڈالا وہ پلاٹ خرید کے ڈالا، اور اس کی خاطر اللہ کی نافرمانی کی، اس کی خاطر سودی قرضے لیے، اس کی خاطر جھوٹ بولا، دھوکہ دیا، بےمانی کیا، وعدہ خلافی کیا، دوسروں کا حق دبایا، تو اللہ کی نافرمانی کی دوسروں کی خاطر۔ ارے اللہ کی نافرمانی اپنے لیے کرنا بھی اچھا نہیں ہے، اور دوسروں کے لیے کرنا تو سب سے بڑی ناسمجھی اور نادانی ہے، اس سے بڑا کوئی بیوقوف نہیں ہوگا جو دوسروں کی خاطر اللہ کی نافرمانی۔ تو میرے دوستو اصل
ایسا جوڑ بنایا ہے اللہ نے دین و دنیا کا، اور ایسا جوڑ بنایا ہے اللہ نے دنیا اور آخرت کا کہ جو دین کی فکر کرتا ہے اس کی ضرورت کی دنیا کی اللہ فکر کرتا ہے، جو روح کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے انہی تقاضوں کے ضمن میں اللہ اس کے جسم کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ ایک تو چھوٹی چھوٹی مثالیں دے کر کے آگے بڑھوں، ورنہ ڈر لگتا ہے کہ بات کا رخ دوسری طرف ہو جائے اور جو اصل گفتگو کرنی ہے وہ رہ نہ جائے۔ کس طرح دین کے تقاضوں کو پورا کرنے سے دنیا کا فائدہ ہوتا ہے؟ نیت تو ہماری یہ ہونا چاہیے کہ ہم دین پر عمل کر رہے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کس طرح دنیا کا فائدہ ہو۔ چلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سوتے تھے معلوم ہے نا؟ اب دائمی کروٹ سوتے تھے۔ کتنے طریقے ممکن ہیں سونے کے؟ میرا خیال ہے سر کے بل تو کوئی نہیں سوتا ہوگا، کھڑے ہو کر بھی کوئی نہیں سوتا، کوئی مجبوری نہ ہو تو بیٹھ کے بھی کوئی نہیں سوتا۔ ویسے تو لوگ ہوائی جہازوں کی سیٹوں پر بھی سو لیتے ہیں، کار پر بسوں پر بھی سفر کرتے ہوئے سو لیتے ہیں، لیکن وہ مجبوری ہوتی ہے۔ اپنے گھر میں تو کوئی بیٹھ کے نہیں سوتا نا، لیٹ کے سوتے ہیں۔ لیٹ کے سونے کے ممکن طریقے کتنے ہو سکتے ہیں؟ یا تو آدمی سیدھا لیٹ ہے، پیٹ اوپر پیٹ نیچے، یہ بھی ایک ممکن طریقہ ہے۔ یا آدمی الٹا لیٹ جائے، پیٹ نیچے پیٹ اوپر، یہ بھی ایک ممکن طریقہ ہے۔ یا آدمی بائیں کروٹ پر لیٹ جائے، یہ بھی ایک ممکن طریقہ ہے۔ یا دائیں کروٹ پر لیٹ جائے، چار طریقے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا؟ دائیں کروٹ پر لیٹ۔ اب اگر ایک انسان اس لیے دائیں کروٹ سو رہا ہے کہ یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، تو اس کا سونا عبادت بن گیا، سنت کی نیت کرنے کی وجہ سے اس کا سونا عبادت بن گیا۔ اس عبادت کے اندر اس کا جسمانی فائدہ کتنا ہوگا اس کو دیکھیے۔ یہ جو ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے یہ بالکل سیدھی نہیں ہے، تھوڑی سی کراس ہے، اسے ہاتھ لگا کے دیکھو نا، یہاں تھوڑی دبی رہتی ہے نا اندر کی طرف، پیٹ میں اندر کی طرف دبی رہتی ہے، یہ تھوڑی سی کراس ہے۔ اور اصول یہ ہے کہ اگر کوئی چیز تھوڑی سی ٹیڑھی ہو، بیچ سے اٹھی ہوئی ہو، اور اس میں بیچ میں دباؤ ڈالا جائے تو وہ دباؤ دونوں کناروں پر پہنچتا ہے، اس کا اثر دونوں کناروں پر پہنچتا ہے۔ اگر آدمی سیدھا لیٹے گا تو اس کے آنتوں کا دباؤ، اس نے کھانا کھایا ہے، پانی پیا ہے، آتے ہیں اندر، جو کچھ بھی اندر ہے اس سب کا دباؤ اس ریڑھ کی ہڈی پر پڑے گا، اور اس کا اثر ان دونوں کناروں پر پڑے گا۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اسے گردن کے دردی کی تکلیف ہوگی، کمر کے دردی کی تکلیف۔ سنت پر عمل کیا اس تکلیف سمجھنے۔ اگر آدمی الٹا لیٹے گا تو آنتیں ایک طرف سے پیٹ سے لگی ہوتی ہیں اور باقی ایسے گول جیسے گچھا ہوتا ہے رسیوں کا، اس طرح ہوتی ہیں۔ اس کا اندیشہ ہوتا ہے کہ آنتیں لٹک کر آپس میں الجھ جائیں، اور بسا اوقات آنتوں کے الجھ جانے کی وجہ سے اگر بر وقت کامیاب آپریشن نہیں ہو گیا تو جان چلی جاتی ہے۔ ایسے حادثات ہوتے ہیں، اس سے بچ گئے سنت پر عمل کرنے۔ دل اپنے کام سے کبھی رکتا نہیں ہے، دماغ تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہے، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ان کو آرام مل جاتا ہے، سوتے ہوئے کانوں کو آرام مل جاتا ہے، پورے جسم کو آرام ملتا ہے۔ میدا جب خالی ہو جاتا ہے خاص طور سے رمضان کے مہینے میں تو اسے تھوڑا سا آرام مل جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم چونکہ اپنے میدوں کے دشمن ہیں، اس لیے ہم افطار میں اس کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس نے جتنا آرام کیا اس سے زیادہ اس کو تکلیف دے۔ اسی لیے رمضان کا جو جسمانی فائدہ ہے وہ نہیں حاصل ہوتا، اور ساتھ میں روحانی فائدہ بھی ختم ہو جاتا۔ تو میدا بھی جب خالی ہوتا ہے، اپنے کام سے فارغ ہوتا ہے تو آرام کر لیتا ہے، دل کبھی نہیں رکتا۔ لیکن اس دل کو آرام دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے کہ جب انسان سو رہا ہوتا ہے اس وقت دل کی رفتار کم ہو جاتی ہے۔ جب دل کی رفتار کم ہو جائے گی تو خون کی پمپنگ کو آہستہ کرے گا، آہستہ پمپنگ
اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ جب آپ سو کر اٹھتے تھے تو ایک دم سے کھڑے نہیں ہو جاتے تھے. یاد رکھیے گا اس سنت. آپ ایک دم سے کھڑے نہیں ہو جاتے تھے. آپ اپنے بستر پر بیٹھ جاتے تھے اور بیٹھ کر دعا پڑھتے تھے, آنکھوں کو ملتے تھے, چند سیکنڈ کے بعد پھر کھڑے ہوتے تھے. اس زمانے کی طبی تحقیق یہ ہے کہ اگر سو کر آنکھ کھلتے ہی انسان ایک دم سے کھڑا ہو جائے تو اسی وقت گر کر مرنے کا خطرہ ہوتا ہے. اور دنیا میں نہ معلوم کتنی موتیں صرف اسی وجہ سے ہوتی ہیں, اس لیے کہ جب انسان سو رہا ہوتا ہے تو اس کے دماغ کو آکسیجن کم مل رہی ہوتی ہے. جاگنے کے بعد اگر ایک دم سے کھڑا ہو گیا اور دماغ کو پوری آکسیجن نہیں ملی تو فوراً انسان ختم ہو سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر رک جاتے تھے, اتنی دیر میں دماغ کو وافر مقدار میں آکسیجن مل جاتی تھی, وہ کام کرنے لگتا تھا, پھر کھڑے ہوتے تھے. سنت کا کتنا فائدہ ہے. آپ چھوڑے گا کوئی سنت؟ اپنا نقصان نہ کرو میرے دوستو, اپنا نقصان نہ کرو سنت چھوڑ کر. اللہ اپنے نقصان سے مجھے بھی بچائے, آپ کو بھی بچائے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بیٹھتے تھے, تھوڑا سا رکتے تھے, سب لوگ اس کا اہتمام کریں. پہلے بیٹھے, چند سیکنڈ رکے, دعا پڑھیں, اس کے بعد تو دل سونے کی حالت میں آہستہ کام کرتا ہے. جب آہستہ کام کرتا ہے تو اسے فری رہنا چاہیے نا. جب انسان بائیں کروٹ لیٹے گا تو دل تو بائیں طرف ہوتا ہے نا, دل پر دباؤ پڑے گا. ایک تو بیچارہ پہلے سے وہ آہستہ کام کر رہا ہے, اس کے اوپر سے اس پر دباؤ پڑ رہا ہے اور اس کو آکسیجن دماغ تک پہنچانا پڑ رہا ہے, تو پھر جتنی اسپیڈ سے وہ کام کر رہا ہے اس سے زیادہ اس کو کام کرنا پڑے گا. اس کے نتیجے میں پرسکون نیند نہیں ملے گی. اب جب انسان دائیں کروٹ لیٹے گا تو دیکھیں آتے الجھنے کا بھی خطرہ ختم ہو گیا, ریڑھ کی ہڈی پر دباؤ بھی نہیں پڑ رہا, دل کے اوپر بھی کوئی دباؤ نہیں پڑ رہا ہے, اس لیے کہ دل اوپر کی طرف ہے اور اوپر سے نیچے پانی آسانی سے جاتا ہے, نیچے سے اوپر مشکل سے جاتا ہے. پورے بدن کو آرام سے آکسیجن مل رہا ہے. کم وقت میں زیادہ اچھی گہری اور پرسکون نیند ملے گی. وہ اللہ کا نام لے کر جاگ سوئے گا, اللہ کا نام لے کر جاگے گا. اللہم بسمک اموت و احیا, یہ سکھایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس لیے کہ نیند بھی موت کا چھوٹا سا ایک حصہ ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت فی منامها. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب نیند آتی ہے اس وقت بھی اللہ جان نکال لیتے ہیں, جیسے موت میں اللہ تعالیٰ جان نکال لیتے ہیں. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. جس کی موت کا فیصلہ ہو گیا اس کی جان کو روک لیتے ہیں, ابھی جس کی موت کا وقت نہیں آیا اس کو واپس کر دیتے ہیں. تو نیند بھی ایک موت ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے میں تو اللہ کے نام پہ سوتا ہوں, اللہ کے نام پہ اٹھتا ہوں. اللہم بسمک اموت و احیا. کتنا فائدہ ہے سنت پر عمل کرتا ہے بندہ اپنی آخرت بدلنے کے لیے, سنت پر عمل کرتا ہے بندہ اپنی روح کو غذا دینے کے لیے, سنت پر عمل کرتا ہے بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کا جوڑ بنایا ہے, اللہ تعالیٰ نے جسم اور روح کا جوڑ بنایا ہے. اس لیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ روح کا فائدہ ہو اور جسم کا فائدہ نہ ہو, ساتھ میں جسم کا بھی فائدہ ہو. اس زمانے میں کورونا کی وجہ سے کتنے لوگ بیچارے آکسیجن کی کمی کی وجہ سے اس دنیا سے چلے گئے. کتنے واقعات آپ بارات میں پڑھے, نیوز میں سنے, دیکھے کہ فلاں جگہ آکسیجن نہیں ملی, فلاں جگہ آکسیجن کے سلنڈر کتنے مہنگے ہو گئے تھے. اور ماشاء اللہ خود غرض لوگوں نے, مفاد پرست لوگوں نے خود قیمتیں بڑھا بڑھا کر آکسیجن کے سلنڈر بیچے. آکسیجن کہاں جاتا ہے؟ پھیپڑے میں. پھیپڑا آکسیجن کو جذب کرتا ہے اور پھر وہ دل کو دیتا ہے اور دل خون میں شامل کر کے پورے جسم میں پہنچاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تھے, خاص طور سے تہجد کا جب آپ سجدہ کرتے تھے, آپ تہجد کی نماز ادا کرتے تھے تو کتنا لمبا سجدہ ہوتا تھا حضور کا اندازہ کریں. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ اتنا لمبا ہوتا تھا کہ ایک مرتبہ تو میں ڈر گئی کہ حضور اس دنیا میں ہیں یا نہیں. تو فرماتی ہے میں نے چپکے سے حضور کی پیر کی انگلی چھو کر کے دیکھی کہ جسم گرم
محسوس ہوئی تب اطمینان ہوا کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اسی دنیا میں، یہ آپ کا سجدہ ہے جو اتنا طویل. طبی ماہرین کہتے ہیں کہ جو انسان کا پھیپڑا ہے یہ چلتے پھرتے بیٹھے لیٹے صرف 60 سے 70% کام کرتا ہے. یعنی جتنی اس کو مکمل آکسیجن جذب کرنا چاہیے، جتنا کھلنا چاہیے اس کو کام کرنے کے لیے، اس میں سے یہ صرف 60 سے 70% کھلتا ہے بس. اور جب انسان رکوع کی حالت میں ہوتا ہے اس وقت وہ 70 سے 80% کھلتا ہے بس، 100% نہیں. اور جب انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے وہ سجدہ نہیں جو ہم لوگ کرنے لگے ہیں سنت کو چھوڑ کر، ہاتھ چپکے ہوئے ہیں، پیر چپکے ہوئے ہیں، ہاتھ نیچے پیچھے ہوگا، وہ سجدہ نہیں. سنت کے مطابق مکمل کھلا ہوا سجدہ جس میں پیر پیٹ سے الگ، یہ دونوں ہاتھ پہلوؤں سے الگ، اور تھوڑا سا آگے بڑھ کر، جتنا آگے بڑھنا مسنون ہے، اور پیر بھی پیچھے بالکل سیدھے، اور سر بھی پورا رکھا ہوا، پیشانی بھی اور ناک بھی. جب اس طرح انسان سجدہ کرتا ہے اور طویل سجدہ کرتا ہے تو صرف سجدے کی حالت میں پھیپڑا 100% کام. ایک مرتبہ ایسی آپس کی گفتگو میں اس کا تذکرہ کر رہا تھا کہ پھیپڑا کس حالت میں کیسے کام کرتا ہے. تو ہمارے ایک دوست ہیں ماشاءاللہ بہت نیک، مخلص، متقی، معمولات کے پابند اور MBBS ڈاکٹر ہیں. وہ ان دنوں میں ایک جگہ کووڈ سینٹر میں کام کر رہے تھے. وہ ایسے ڈاکٹروں نے کہا حضرت ہمارے پاس جو کووڈ کے مریض آتے تھے ہم ان کے پھیپھڑوں کو طاقت پہنچانے کے لیے یہی تو کرتے تھے، نیچے کئی تکیے لگا دیتے تھے اور اوپر سے مریض کو لٹا دیتے تھے تاکہ مریض سجدے کی حالت میں ہو جائے، اور اس طریقے سے دیر تک لٹاتے تھے تو اس کے پھیپھڑے کام کرنے لگتے تھے، وہ آکسیجن جذب کرنے لگتے تھے، آکسیجن کا مسئلہ حل ہو جاتا تھا. یہی تو سکھایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کے سجدوں میں. اور خاص طور سے وہ لوگ سنیں جن کو موسموں کی تبدیلی کے ساتھ بار بار نزلہ ہوتا ہے اور زکام ہوتا ہے. اس نزلے اور زکام کا علاج دنیا میں بغیر کسی دوا کے صرف اور صرف سنت طریقے پر طویل سجدہ ہے. یہ جو سائنس کا پوائنٹ ہے یہ آپ جب انسان طویل سجدہ کرتا ہے، حتیٰ کہ بعض ایسے لوگ جن کو بار بار آپریشن کرانے پڑے لیکن مرض ختم نہیں ہوا تھا، جب انہوں نے سنت کے مطابق طویل سجدہ کرنا شروع کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماریاں ختم. بات بہت لمبی ہو جائے گی، بات سے بات نکلتی جاتی ہے، اور بہرحال ہمیں بھی عشاء کے وقت بات ختم کرنی ہے، نماز بھی پڑھنا ہے، آگے کی بھی تقاضے ہیں، انشاءاللہ سفر بھی کرنا ہے، اور جن آیات کریمہ کی تلاوت کی یہ پوری گفتگو انہی آیات سے جڑی ہوئی ہے. ابھی جب انشاءاللہ ان کا جوڑ ذکر کیا جائے گا تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ پوری گفتگو انہی آیات کی روشنی میں ہو رہی ہے. تو میرے دوستو اصل کام ہے اپنا ایمان بچانا. اب ایمان بچے گا کیسے؟ کہہ دینا تو آسان ہے نا، جیسے جیب میں پیسے ہیں، بیٹا سفر کر رہا ہے تو باپ کہتا ہے دیکھو بیٹا بس پہ چڑھتے ہوئے اترتے ہوئے، ٹرین پر چڑھتے ہوئے اترتے ہوئے ذرا خیال رکھنا، یہاں چور بہت ہیں، اچکے بہت ہیں، جیب کترے بہت ہیں، پیسوں کو بچانا. تو باپ نے تو وصیت کر دی، صرف بیٹے کے ہاں کہہ دینے سے بچ جائیں گے پیسے. اسے تدبیر اختیار کرنی پڑے گی، اسے چوروں سے بچنا ہوگا، اسے اپنے جیب کا خیال رکھنا ہوگا، اور چور کیسے کیسے ہتھکنڈے استعمال کرتے ہیں اسے ہوشیار رہ کر ان سارے کاموں سے بچا کر کے مارکیٹ میں کچھ خریداری کے لیے جا رہا ہے تو کوشش کرنا ہے کہ مارکیٹ تک میرے پیسے پہنچے تبھی تو خریداری کر سکے گا. تو آخرت کے مارکیٹ تک ہمارا ایمان پہنچے تبھی تو قیمت ملے گی. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے ایمان والوں سے جنت کا سودا کیا ہے، ایمان والوں سے جنت کا سودا کیا ہے. یعنی ایمان اور جنت اس کا یہ تقابل ہے. اللہ نے ایمان کے ذریعے جنت کا سودا کیا ہے. تم ایمان کے تقاضے پورے کرو ہم تمہیں جنت دیں گے. تو یہ ایمان وہاں تک پہنچے گا تب جنت ملے گی نا. چور تو لگے ہوئے ہیں، ہمارا نفس بھی چوری کرنے کو تیار ہے، شیطان بھی اسے بہکا رہا ہے. تو اس سے بچ کر کے دنیا میں شیطان چاہتا ہے کبھی ہم کو استعمال کرتا ہے، کبھی باہر والوں کو استعمال کرتا ہے. جس کو بھی شیطان استعمال کرتا ہے اصل میں وہ ہمارے ایمان کا دشمن ہے، وہ ہم سے ایمان لینا چاہتا ہے. اور اگر ہم نے مسلمان رہتے ہوئے آسانی سے اپنا ایمان دے دیا تو اس کا تو کام ہو گیا نا. لوگ کہتے ہیں قوم کا یہ مسئلہ ہے، قوم کا یہ مسئلہ ہے. بھائی قوم کا مسئلہ نہیں ہے. اگر قوم
اور اس سے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نہیں نازل ہوتی. اللہ کو کوئی قوم نہیں چاہیے, اللہ کو پکے ایمان والے بندے چاہیے. اللہ ہم سب کو پکا ایمان والا بنا. ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ ایمان کی حفاظت ایسے ہوگی کہ ہمارے بددعا کرنے سے شیطان کا انتقال تو ہوگا نہیں کہ چلو ابھی بددعا کر لیں, فجر کے بعد امام صاحب اعلان کریں گے بیچارے شیطان کا انتقال ہو گیا ہے, نماز جنازہ پڑھ کے جائیے گا. ہوگا اس کو انتقال پرملال ہوگا نہیں. اسے تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کی زندگی دے دی. قال انظرني الى يوم يبعثون قال انك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم. اس نے اللہ سے کہا اللہ مجھے قیامت تک کی زندگی دے دیجیے. اللہ نے کہا تجھے قیامت تک کی زندگی دی تو شیطان تو مرے گا نہیں. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ جیسے گلاب کا پھول چاہیے تو درخت کانٹوں سے تو خالی ہوگا نہیں. اب ہمیں ان کانٹوں کے رہتے ہوئے پھول لینا ہے. اسی طرح ہمیں شیطان کے زندہ رہتے ہوئے ایمان بچانا ہے. ہم شیطان کو مار دینے کی کوشش کریں گے تو نہیں مرے گا. شیطان کے زندہ رہتے ہوئے ہمیں اپنا ایمان بچانا. اس ایمان کو بچانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ شیطان آ کر ہم کو مجبور نہیں کرتا. عام حالات کبھی کبھی وہ ایسے حالات کرتا ہے, کسی کے ذریعے حملہ کراتا ہے, کسی کے ذریعے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے, کیا کر رہے ہیں آپ؟ بیٹھے آرام سے محسن صاحب, تھوڑی دیر صبر کر لو, پانی پانی کی ضرورت نہیں. آپ ادھر متوجہ ہو جائیں, ادھر کا دیں. نہیں وہ بول کے بٹ کی ہے وہی رکھتی تھی. شاید اردو نہیں معلوم, جو زبان آتی ہے اس کو سمجھاتا ہوں. یہ رسمی جلسہ نہیں ہے, یہ دینی مجلس ہے, اور دینی مجلس بہت حساس ہوتی ہے. تھوڑی سی بے ادبی سے کام کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے. اللہ نے دھمکایا تھا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, تمہیں پتہ نہیں چلے گا, تمہارا سارا کیا دھرا ختم ہو جائے گا. دینی مجلس میں ایسے ادب سے بیٹھنا چاہیے کہ گویا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے. تھوڑی دیر اپنے تقاضوں کو روکیں, صبر کریں. آخر نماز کے اندر پانی کی بوتلیں تقسیم ہوتی ہیں, روزے میں کھاتے پیتے ہیں, روزے بھی کیسے تو یہ سب کام کانفرنسوں میں ہوتا ہے. جب اس کا شوق ہو تو کانفرنس کر لیا کیجیے گا, یہ سب کام دینی مجلسوں میں نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو تو زندہ رکھنے کا فیصلہ کر دیا, وہ تو زندہ رہے. کبھی کبھی شیطان بہت زیادہ دباؤ ڈالنے کے لیے ہماری جان پر, ہمارے مال پر حملے کراتا ہے, لیکن عام حالات میں شیطان ہمارے نفس کو اپنا ایجنٹ بناتا ہے اور وہ نفس کو لالچ دیتا ہے, وہ نفس کو اپنی باتیں سمجھاتا ہے. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا. شیطان نفس کو پیغام دیتا ہے, دیکھو مولویوں کی بات مانو گے نا تو تم بھی بھوکے رہو گے, تمہارے بچے بھی بھوکے رہیں گے. یہ نہ خود کماتے ہیں نہ تمہیں کمانے دیتے. مدرسے کے لیے, مسجد کے لیے چندہ مانگنے تو آ جاتے ہیں, اور مال کمانے سے تمہیں منع کرتے ہیں. کہیں حرام کے بغیر اس زمانے میں کمائی ہوتی ہے, کہیں جھوٹ بولے بغیر کمائی ہوتا ہے. اگر جھوٹ بھی چھوڑ دیں گے, حرام بھی چھوڑ دیں گے, دھوکے بازی بھی چھوڑ دیں گے تو پیسے کیسے کمائیں گے؟ یہ ہم سے پیسے مانگنے آ جاتے ہیں, ہم کو پیسے کمانے نہیں دیتے. ہمارے نفس کو یہ کون سکھاتا ہے؟ شیطان سے. الشیطان یعدکم الفقر, شیطان تمہیں ڈراتا ہے بھوکے مرو گے اگر میرا کہنا نہیں مانو. اور جب بندہ کہتا ہے پھر میں کیا کروں, تو شیطان کہتا ہے کہ کام کرو, کپڑے اتار دو, چٹنی پہن کے پھرو. آپ کو ہنسی آ رہی ہے؟ جن کو سب سے زیادہ کپڑے پہننا چاہیے وہ ساری دنیا میں چٹنی پہن کے پھرو, اور جو لوگ
اشارہ ہے اپنے ملک میں عورتوں کو کپڑے پہنانا چاہتے ہیں اور عزت اور احترام سے رکھنا چاہتے ہیں، ساری دنیا مل کر ان پر دباؤ ڈالے، عورتوں کو حقوق دو، عورتوں کو حقوق دو، عورتوں کو حقوق دو، اور کیا ترجمہ ہے عورتوں کو حقوق دو یعنی ان کو ننگا کرو، ان کو بے حیا بناؤ، یہ ترجمہ ہے، سمجھ گئے نا پوری بات؟ تو شیطان فقر سے ڈراتا ہے اور بے حیائی سکھاتا ہے، شیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ اگر آپ کے موبائل میں کوئی بار بار میسج بھیجے، ایسے میسج جو آپ کو پسند نہیں ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ اب پورا موبائل بند کر دیں گے تو پریشانی ہوگی نا، اس کے نمبر کو بلاک کر دیں گے، آسان طریقہ ہے، اس کے نمبر کو بلاک کر دیں، وہ کسی اور نمبر سے میسج کرے گا، اس نمبر کو بلاک کر دیں، اس کے بعد بھی اگر سمجھ میں آئے کہ یہ کہیں نہ کہیں سے میرا نمبر نکال ہی لیتا ہے اور کسی اور نمبر سے کرتا ہے، سم چینج کر دیں، نمبر بدل دیں، کچھ نہ کچھ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اس کی دی ہوئی تکلیفوں سے بچنے کے لیے، اس کی گالیوں سے بچنے کے لیے کچھ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تو کیا ہوتا ہے جب آپ نے نمبر بلاک کر دیا تو آپ کے سم اور اس کے موبائل کے درمیان کا جو رشتہ ہے وہ ختم ہو گیا۔ اللہ کہتے ہیں کہ جو تمہارے اندر ہم نے نفس کا سم لگایا ہے نا، شیطان اسی نمبر پر اپنے میسج بھیجتا ہے، تم اس کا شیطان سے رشتہ ختم کر دو۔ نفس کو مارنے کا اللہ حکم نہیں دے رہے، اسلام نفس کشی نہیں سکھاتا، اسلام نفس کا تزکیہ سکھاتا ہے، اسلام کہتا ہے یہ نفس بہت کام کی چیز ہے، یہ نفس تو سدھر جائے گا تو تمہیں جنت میں لے کر جائے گا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس نفس کا شیطان سے رشتہ ختم کرو، اس کا نمبر بلاک کرو۔ وہ بھی آسانی سے ماننے والا نہیں ہے، وہ کسی اور نمبر سے تمہیں کرے گا، اس کو بھی بلاک کرو، وہ کسی اور نمبر سے کرے گا، اس کو بھی بلاک کرو، ساری زندگی یہی کرتے رہو، اس کے نمبر بلاک کرتے رہو، اس کے لیے تمہیں بہت چوکنا رہنا پڑے گا، بہت ہوشیار رہنا پڑے گا، اپنے کام میں ڈٹے رہنا پڑے گا۔ عربی زبان میں ڈٹے رہنے کو صبر کہتے ہیں، مار کھا کر چپ رہنے کو صبر نہیں کہتے۔ ہم نے صبر کا ترجمہ کر لیا کوئی مارے اور ہم کچھ نہ بولیں گے صبر ہے، عربی میں صبر جمے رہنے کو کہتے ہیں، ڈٹے رہنے کو کہتے ہیں۔ ہمیں اللہ کا کہنا ماننا ہے، کوئی ہماری تعریف کرے یا ہماری برائی کرے، کوئی ہمیں کھلائے یا ہم سے چھینے، کوئی ہمارا اکرام کرے یا ہم کو مارے، کچھ بھی کرے، کیسے بھی حالات ہو جائیں، ہمیں تو جمے رہنا ہے، ایسے جمے رہنا ہے جیسے چٹانیں جمی رہتی ہیں، جیسے پہاڑ اپنی جگہ پر جمع رہتا ہے، صبرن کصبر الجبال، ایسے جمے رہنا ہے جیسے پہاڑ جمے رہتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے یہ ہے ایمان کو بچانے کا راستہ۔ اتنے جمے رہنے کے لیے جس ہمت کی ضرورت ہے، جس طاقت کی ضرورت ہے، جس اعلیٰ درجے کی روحانیت کی ضرورت ہے، وہ طاقت کہاں سے آئے گی؟ وہ طاقت اللہ کی طرف سے تمہیں ملے گی۔ اس طاقت کو حاصل کرو اپنی نماز اچھی کر کے، تمہاری نماز اتنی اچھی ہوگی۔ اور نماز کیسے اچھی ہوگی؟ جس طرح انسان کے جسم میں اصل روح ہے، اسی طرح نماز میں اصل اللہ کی یاد ہے۔ نماز کا خشوع بھی تو یہی ہے کہ انسان اللہ کی یاد میں اتنا کھو جائے کہ اس کو دنیا کا خیال بھی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو خشوع والی نماز پڑھتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ ایمان والے کامیاب ہیں جن کو خشوع والی نمازیں میسر ہیں۔ نماز میں یہ خشوع کب آئے گا؟ جب ہمارا ذکر بہت اچھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا تھا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ کسی کو یہ دھوکہ نہ ہو اب تو ہم ذکر کرنے لگے تو نماز کی ضرورت نہیں ہے، نماز بھی مطلوب ہے لیکن اس کی جان ذکر ہے۔ ایک مرتبہ میرے شیخ و مربی حضرت پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ ساؤتھ افریقہ کے ایک بڑے عالم جو حضرت سے متعلق و مرید تھے وہ بھی ساتھ میں طواف کر رہے تھے۔ طواف کرتے کرتے انہوں نے حضرت سے درمیان میں پوچھا حضرت
نماز وساوس سے کیسے خالی ہوگی؟ نماز میں جو خیالات آتے ہیں، جو وسوسے آتے ہیں، جو خشوع کی کمی ہوتی ہے، یہ خشوع کی کمی کیسے دور ہوگی؟ نماز وسوسوں سے کیسے خالی ہوگی؟ برے خیالات سے کیسے خالی ہوگی؟ نماز میں صرف اللہ کی طرف توجہ رہے، یہ نعمت کیسے حاصل ہوگی؟ تو حضرت پیر صاحب نے ارشاد فرمایا کہ مولانا، ایک شخص جس کو باکسنگ کا مقابلہ کرنا ہے تو وہ ایکسرسائز کب کرتا ہے؟ رنگ میں اترنے کے بعد، مقابل کے سامنے آنے کے بعد، یہ پہلے سے تیاری کرتا ہے۔ باکسنگ کا مقابلہ کرنے والے کیسے کیسے تیاریاں کرتے ہیں؟ ایک تھیلے میں ریت بھر کر کے اس کو لٹکاتے ہیں، اس کو جوکر مارتے ہیں، پھر انسان آپس میں لڑتے ہیں، کتنی تیاری کرتا ہے؟ یوں فرمایا جب نماز کی جان ذکر ہے تو نماز کے باہر ذکر کی محنت کرنی ہے، نماز کے باہر طویل مراقبے کرنے ہیں، نماز کے باہر کثرت سے ذکر کرنا ہے، نماز کے باہر اللہ سے دل لگانے کی محنت کرنا ہے۔ جتنا اچھا ذکر ہوگا انشاءاللہ اتنی اچھی نماز ہوگی۔ یہ تصوف و سلوک کے ذریعے جتنی محنت کرائی جا رہی ہے وہ کاہے کے لیے کرائی جا رہی ہے؟ تاکہ ہماری نماز اچھی بن جائے، اور جب ہماری نماز اچھی بن جائے گی تو ہمیں اللہ سے طاقت ملے گی۔ یہ پنکھے چل رہے ہیں، ان کو طاقت کہاں سے مل رہی؟ پاور ہاؤس سے مل رہی نا۔ پاور ہاؤس سے رشتہ جڑا ہوا ہے۔ آپ نے سوئچ آف کیا، سوئچ آف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پنکھے اور پاور ہاؤس کے درمیان جو رشتہ ہے وہ ختم کر دیا۔ جیسے ہی رشتہ ختم کیا اس کو طاقت ملنے کو تو وہی رک جائے گا، چاہے اتنی اچھی کمپنی کا ہو۔ رشتہ قائم ہے تو پرانا بھی پنکھا جس کا کلر بھی خراب ہو گیا ہے، جو دیکھنے میں بھی بہت اچھا نہیں ہے، جو بہت پرانا ہے، وہ بھی چلتا رہے گا، اپنا کام کرتا رہے گا۔ اور اگر وہ رشتہ ختم ہو جائے، وہ طاقت ختم ہو جائے، وہ کرنٹ جو اسے مل رہا ہے وہ ملنا بند ہو جائے تو بندہ بند ہو جائے گا۔ اے سی کا رشتہ ختم ہو جائے پاور ہاؤس سے تو اے سی بند ہو جائے گا، کولر کا رشتہ ختم ہو جائے تو کولر بند ہو جائے گا، آپ کے گیزر کا رشتہ ختم ہو جائے تو وہ پانی نہیں گرم کرے گا، بند ہو جائے گا۔ طاقت تو وہاں سے مل رہی ہے نا۔ طاقتوں کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے، روحانی طاقت کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے، لیکن یہ طاقت ملتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے۔ تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق ہمارا اللہ کے ساتھ رشتہ مضبوط ہوگا تو ہمیں روحانی طاقت مل رہی ہوگی، اور اس روحانی طاقت کے نتیجے میں ہم شیطان کا بھرپور مقابلہ کر سکیں گے، ہم محاذ پر کامیاب ہو سکیں گے، جم سکیں گے اس کے مقابلے۔ جب ہم اس کے مقابلے میں جمیں گے تو یہ نہ سمجھیے کہ وہ ہتھیار ڈال کر چلا جائے گا، وہ آخر تک تک اپنی کوشش کرتا رہے گا۔ اب جب وہ اپنی کوشش کرے گا تو اس کا آخری نتیجہ کیا ہو سکتا ہے؟ شیطان جب اپنی کوشش کرے گا اور ہم اپنا ایمان بچانے کے لیے اور اپنی نسلوں کا ایمان بچانے کے لیے جمے رہیں گے تو آخری نتیجہ کیا ہو سکتا ہے؟ آخری نتیجہ یہی ہو سکتا ہے نا کہ شیطان اپنے کسی کارندے کے ذریعے، شیطان اپنے کسی ایجنٹ کے ذریعے، شیطان اپنے کسی اطاعت گزار اور فرمانبردار بندے کے ذریعے ہم پر حملہ کرائے اور ہماری جان لے لے۔ اس سے زیادہ کچھ ہو سکتا ہے؟ انسان کا اس سے بڑا کوئی نقصان ہو سکتا ہے کہ اس کی جان چاہیے؟ اللہ فرماتے ہیں اگر تم نے جمنا سیکھ لیا تو یاد رکھو شیطان تمہاری جان لے گا یہ سمجھ کر کہ تمہارا نقصان ہو رہا ہے، قیامت تک روئے گا تمہاری جان لے کر، تمہارا اتنا بڑا فائدہ ہوگا۔ تمہاری تمنا ہے کہ زندگی رہے، ہر انسان کی تمنا۔ اسپتال میں جا کر کسی بیمار سے پوچھو جو ہل ڈل نہیں رہا، اس سے پوچھو مرنا چاہتے ہو؟ آخر وقت تک لوگ اپنے مریضوں کو مرنے نہیں دیتے، سب کچھ ختم ہو گیا ہے لیکن وینٹیلیٹر پر رکھے ہوئے آنکھ کھل رہی ہے، تھوڑی سی حرکت ہو رہی ہے، سکون سے دنیا سے جانے نہیں دیتے۔ کیوں؟ زندگی کی اتنی محبت ہے، زندگی کی اتنی طرف ہے۔ اللہ کہتے ہیں تمہیں زندگی سے محبت ہے، تمہیں پتہ ہے زندگی تو ختم ہونے والی ہے، موت تو آنا یقینی ہے، کوئی بستر پر مرے یا کسی شیطان کے مار سے مرے، لیکن جو اپنا ایمان بچاتے ہوئے اور اللہ کے دین پر جم کر شیطان
شیطان کا مقابلہ کرے. اگر شیطان کے کسی حملے کی وجہ سے اس کی جان چلی گئی تو اس کو ہمیشہ ہمیش کی زندگی مل گئی. لوگ آب حیات کو تلاش کرتے پھرتے ہیں. آب حیات تو پیتا ہے اللہ کا وہ خوش نصیب بندہ جسے شہادت نصیب ہوتی ہے. جام شہادت پینا ہی حقیقت میں آب حیات پینا ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, جو اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو, بل احیاء وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ. اب آئیے ذرا پوری بات کو آیات سے بھی جوڑ دیں, پھر آگے چلیں گے انشاءاللہ. اب تک کیا بات ہوئی؟ ایمان بچانا سب سے اہم کام ہے. ایمان بچانے کے لیے شیطان کے خلاف دعا کرنے سے کام نہیں چلے گا, اور ہم اسے مار بھی نہیں پائیں گے, ہم اسے ختم بھی نہیں کر پائیں گے. ہمیں جمنا پڑے گا. جماؤ اللہ کی یہاں مطلوب ہے. اس جماؤ کے لیے ہمیں جس طاقت کی ضرورت ہے وہ ہمیں اللہ سے ملے گی. جتنا ہمارا اللہ کے ساتھ رشتہ مضبوط ہوگا اتنی طاقت ملے گی. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, ایمان والو مدد حاصل کرو جم کر اور نماز کے. میں جان بوجھ کر کے لفظ صبر میں نے نہیں استعمال کیا. اب جب صبر کا صحیح مفہوم آپ کے ذہن میں آ گیا, اب آپ کیوں کہہ لیں کہ ایمان والو مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے, یعنی چلنا سیکھو. اور اس چلنے میں تم کو طاقت ملے گی, قوت ملے گی نماز کے ذریعے. ان اللہ مع الصابرین, اللہ انہیں کی مدد کرتے ہیں جنہوں نے جمنا سیکھ لیا. اب بتاؤ, اگر ہم دنیا کی خاطر اپنے چہرے بگاڑ لیتے ہیں, دنیا کی خاطر معمولی معمولی گناہ کرنے لگتے ہیں, دکانوں میں جھوٹ بولتے ہیں, بےایمانی کرتے ہیں, اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, تو ہم نے جمنا کہاں سیکھا؟ ہم جمنا اس کو سمجھتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کسی سے مقابلہ ہو جائے تو ہم اپنے محلے کی حفاظت کر لیں, ہم اپنی مسجد کی حفاظت کر لیں. ارے پہلے ہم اپنے اندر کے ایمان کی حفاظت کریں, اور کوئی ہم پر حملہ کرے یا نہ کرے, یہ جو ہمارا نفس کہتا ہے نا فلاں فیشن بہت اچھا ہے. فیشن کا کیا مطلب ہے؟ انسان جس کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے اس کی نقل کرتا ہے, اسی کو فیشن کہتے ہیں نا. اور ہر انسان کا کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہوتا ہے. ایمانداری سے بتلاؤ, ہمارا آئیڈیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا کوئی اور ہے؟ ہمارا آئیڈیل تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, کوئی اور ہمارا آئیڈیل نہیں ہو سکتا. جس کو انسان آئیڈیل بناتا ہے اس سے محبت کرتا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب, جس سے محبت کی اسی کے ساتھ انجام ہوگا. تو اگر کسی جہنم میں جانے والے سے محبت کی ہم نے اور اس کو آئیڈیل بنا کر اس کی نقل کی تو انجام کیا ہوگا؟ ہم تو جنت میں جانا چاہتے ہیں نا, تو جنت میں تو وہ جائے گا جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے کر کے جائیں گے, اور حضور اس کو اپنے ساتھ لے کر کے جائیں گے. حضور جس کے آئیڈیل ہوں گے, اور جس کا آئیڈیل کوئی اور ہوگا حضور کہیں گے تمہارا آئیڈیل بنا تھا, اس کے ساتھ جاؤ. اب ہم چاہتے ہیں اللہ کی مدد آئے. کیسے اللہ کی مدد آئے؟ پارلیمنٹ میں ہمارے حق میں بل منظور ہو جائے, اسمبلی میں ہمارے حق میں بل منظور ہو جائے, فلاں پارٹی آ کر یہ کرے, فلاں پارٹی آ کر یہ کرے. اللہ کہتے ہیں کوئی کچھ نہیں کرے گا. تمہارا کام تب بنے گا جب تمہارے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی, اور اللہ کی مدد صرف ان کے ساتھ ہوتی ہے جن کو ایمان کے محاذ پر جمنا آ گیا ہے. ان اللہ مع الصابرین, اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ, جمنے والوں کے ساتھ. اللہ یہ جماؤ آج ہی سے ہمیں نصیب فرما دے. نیت تو ابھی سے کر لیں, ایک دن میں آ نہیں جائے گا, بڑی محنت کرنی پڑتی ہے تب جا کر اندر طاقت آتی ہے. لیکن نیت کر لیں اور نیت کر کے کام شروع کر دیں. جیسے کسی بچے کو پی ایچ ڈی کرنا ہے تو پہلے دن تھوڑی پی ایچ ڈی میں داخلہ لیتا ہے, پہلے دن وہ کے جی میں داخل ہوتا ہے. لیکن نیت یہ ہوتی ہے, ایک باپ چاہتا ہے میرا بیٹا پائلٹ بنے, تو چھوٹے بچوں کو لے جا کر کے ہوائی جہاز کی ٹریننگ دینا شروع کرتا ہے, یا پہلے چھوٹے اسکول میں بھیجتا ہے, کنڈر گارڈن میں بھیجتا ہے, کے جی میں داخل کرتا ہے, پھر وہ فرسٹ میں سیکنڈ میں جاتا ہے, اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ پائلٹ بن جاتا ہے, ہوائی جہاز اڑانے لگتا ہے. تو اسی طرح نیت تو ہم یہ کریں کہ ہم انشاءاللہ جمنا سیکھیں, آج سے کام شروع کر دیں. سب سے پہلا عمل نیت ہے, اور نیت کے بعد اب جو ہمارے اکابر, ہمارے مشائخ جو طریقہ بتایا, ذکر کرنا سیکھیں, گناہوں سے بچیں. جس گناہ سے بچنا نہ آسان ہو رہا ہو اس کے لیے دعائیں کرائیں, کوشش کرتے ہوئے دعائیں کرائیں, اور پھر جو طریقہ بتلایا جائے اس طریقے پر عمل کریں. ایک وقت آئے گا اللہ ولایت کاملہ عطا فرما دیں گے, اللہ اپنے دوستوں میں شامل فرما لیں گے,
اور اللہ ایمان کے محاذ پر جمنے کی توفیق عطا فرما دیں گے اور پھر اللہ کی مدد آئے گی، ایسی آئے گی کہ سب کو بھولے آپ کو نظر آئے گی۔ ان اللہ مع الصابرین، جمنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اور اس محاذ پر کوئی نقصان نہیں ہوتا، یہاں تو صرف نفع ہی نفع ہوتا ہے۔ کسی کا اس سے بڑا کیا نقصان ہو سکتا ہے کہ اللہ کے راستے میں اس کی جان چلی جائے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں احساس نہیں ہوتا، تم محسوس نہیں کرتے ان کی زندگی کو، اس طرح محسوس نہیں کرتے۔ وہ اب تمہاری طرح کھاتے نہیں ہیں، تمہاری طرح پیتے نہیں ہیں، تمہاری طرح اٹھتے نہیں ہیں، بیٹھتے نہیں ہیں، چلتے نہیں ہیں، پھرتے نہیں ہیں، بولتے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، لیکن عام مردوں کے حالات میں اور ان میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ مردوں کے جسم سڑ جاتے ہیں اور کسی کے جسم کا سڑ جانا اس کے جہنمی ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ ایک فطری عمل ہے، لیکن شہید کا جسم نہیں سڑتا۔ مردوں کے کفن گل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، شہید کا کفن بھی نہیں گلتا۔ کپڑا ہم اپنی الماری میں رکھتے تو کتنے دن تک باقی رہے گا، چند سالوں کے بعد الماری کے اندر رکھا ہوا کپڑا بوسیدہ ہو جاتا ہے۔ قبر کے اندر مٹی سے لگا ہوا شہدائے کرام کا کفن کئی سو سال کے بعد قبریں کھلی ہیں، اور بعض جگہوں پر تو 1000 سال سے زیادہ مدت گزرنے کے بعد قبریں کھلی ہیں اور کفن ویسے ہی محفوظ۔ عراق کے مشہور عالم ہیں شیخ محمود الصواف تھے، وہ اپنا واقعہ نقل کرتے ہیں۔ وہ ان کے بڑے اسکالر ہیں ڈاکٹر طارق سویدان۔ ڈاکٹر طارق سویدان نے اپنے ایک لیکچر میں اس واقعے کا تذکرہ کیا، ان سے شیخ محمود الصواف نے خود ذکر کیا یا اپنے کسی مضمون میں لکھا، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر ابھی جس جگہ ہے شروع سے وہاں نہیں تھی۔ حضرت حمزہ کی قبر ذرا باہر کی طرف تھی، نالے کے کنارے۔ ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں بہت شدید بارش ہوئی اور احد کے علاقے میں بھی بارش ہوئی اور وہ قبر کھلنے لگی اور اس پر پانی جانے لگا، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر منتقل کی گئی۔ سعودی حکومت کا زمانہ تھا، یہ جو موجودہ حکومت ہے سعودی عرب کی، جس نے آ کر کے ملک کا نام ہی بدل دیا، اپنی طرف نسبت کر کے اس کو المملکۃ العربیہ السعودیہ کر دیا۔ ان کی حکومت قائم ہو چکی تھی، تو لوگوں نے یہ پروگرام بنایا کہ رات کے وقت میں خاموشی کے ساتھ قبر منتقل کی جائے، اور علماء کی ایک ٹیم بنائی جس میں شیخ محمود الصواف بھی تھے۔ محمود الصواف کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے رات کے وقت میں حضرت حمزہ کی قبر کھولی، اور جب آپ کو نکالا تو آپ کا جسم ویسے ہی بھاری بھرکم تھا جیسے حدیث میں ہم نے پڑھا ہے، آپ کا زخم ویسے ہی تازہ تھا جیسا زخم لگا تھا حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ کے حملہ کرنے کے نتیجے میں، اور آپ کا جو کفن تھا وہ پورا کپڑا نہیں تھا، اس کو حالات ایسے تھے کہ کچھ حصہ پیروں کا کھلا تھا تو اس پر گھاس ڈال دی گئی تھی، وہ کفن بھی محفوظ تھا، وہ گھاس بھی محفوظ تھی۔ ایسا اکرام ہوتا ہے شہیدوں کا۔ 1300 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا تھا اور کفن ویسے ہی محفوظ تھا۔ دنیا میں کہیں کوئی کپڑا رکھ دیا جائے، اس زمانے کا تو بالکل سادہ سا کپڑا ہوتا تھا، آج کا اچھا سے اچھا قیمتی کپڑا بھی کسی الماری میں محفوظ رکھا جائے، چند سالوں کے بعد وہ بوسیدہ ہو جاتا ہے، 100-200 سال گزرنا تو مشکل ہو جاتا ہے۔ شیخ محمود الصواف کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ زخم کے اوپر رکھا ہوا ہے، تو میں نے سوچا انتقال کے بعد انسان کا ہاتھ سیدھا ہونا چاہیے، میں سیدھا کر دوں۔ کہتے ہیں میں نے ہاتھ اٹھایا تو اتنا نرم تھا جیسے کسی زندہ انسان کا ہاتھ ہوتا ہے، اور میں نے یوں سیدھا کر دیا۔ جب سیدھا کر دیا تو اس زخم سے آہستہ آہستہ خون نکلنے لگا، جس کا دھبا کفن کے اوپر نظر آیا، اور حضرت حمزہ کا ہاتھ خود سے اٹھا اور پھر اسی زخم پر جا کر رکھ دیا اور خون نکلنا بند۔ پڑوس کے ملک کے ایک ڈاکٹر صاحب گزرے ہیں، ڈاکٹر نور احمد۔ شیخ محمود الصواف کا یہ بیان ڈاکٹر طارق سویدان کی زبان سے سننے سے بہت پہلے
ڈاکٹر نور احمد کی ایک کتاب پڑھی تھی جس میں انہوں نے کچھ برزخی احوال لکھے تھے. ڈاکٹر نور احمد اسی زمانے کے بہت نیک متقی دیندار آدمی تھے. جماعت سے بھی ان کا تعلق تھا. پڑوس کے ملک کے تھے, سعودی عرب میں بہت دنوں تک رہے. تو انہوں نے بہت سارے برزخی حالات لکھے ہیں اپنی کتاب. انہوں نے لکھا ہے کہ میں سعودی عرب میں تھا, ایک مرتبہ زیارت کے لیے مدینہ تجربہ گیا ہوا تھا. تو انہی کے ملک کے ایک ڈاکٹر صاحب تھے جو وہاں ڈسپنسری میں بیٹھتے تھے. اس زمانے میں مدینے میں زیادہ بڑے بڑے اسپتال نہیں کھلے تھے, سرکاری اسپتال تھا جس میں لوگ آتے تھے, خاص طور سے حجاج اور معتمرین آ کر کے دوا لیتے تھے. تو اتفاق سے مدینے میں جو ڈاکٹر صاحب ڈیوٹی پر تھے ان کو بخار آ گیا. تو انہوں نے ڈاکٹر نور احمد سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, مریض آئیں گے پریشان ہوں گے, ایسا کریں آج میری جگہ آپ بیٹھ جائیں. تو ڈاکٹر نور بیٹھ گئے مریضوں کو دیکھنے. ڈاکٹر نور کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی آدمی آیا بہت کے علاقے سے, اور اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہمارا مریض وہاں بہت کے علاقے میں ہے اور بہت بیمار ہے, ہمارے پاس ایسے وسائل نہیں کہ ہم اس کو لے کر کے یہاں آ سکیں, ہم غریب لوگ ہیں, آپ چلیں گے. تو ڈاکٹر نور کہتے ہیں مجھے خیال آیا کہ کچھ بھی ہو یا اللہ کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے لوگ ہیں جن کا اکرام ضروری ہے. میں اس کے ساتھ بہت کے علاقے میں چلا گیا. وہاں جا کر کے دیکھا تو ایک چھوٹا سا خیمہ تھا, بہت غریب آدمی تھا اور بہت بوڑھا تھا. میں نے اس کو دیکھا, اس کی دوا تجویز کیا, اور شاید دوا لانے کے لیے یا دودھ وغیرہ پلانے کے لیے جیب سے اس کو کچھ پیسے بھی دیے. وہ بوڑھا بڑا خوش ہوا اور اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں آپ کو اور تو کچھ نہیں دے سکتا, ایک تحفہ دیتا ہوں. تو ڈاکٹر نور متوجہ ہوئے کیا تحفہ دے. کہا ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ ہے حضرت حمزہ کی قبر میں نے کھودی تھی. حضرت حمزہ کو جب منتقل کیا تھا تو قبر میں نے کھودی تھی, اور آہستہ آہستہ میں کدال سے مٹی کھود رہا تھا. غلطی سے میرا کدال حضرت حمزہ کے پیر کے انگوٹھے میں لگ گیا تھا. تو ڈاکٹر صاحب وہاں سے تازہ خون نکلنا شروع ہو گیا تھا. اللہ شہدائے کرام کی زندگی کے آثار اس طرح ہم دنیا والوں کو جب چاہتے ہیں دکھا دیتے ہیں, تو پھر اللہ کے ہاں ان کا اکرام کیسا ہوگا کوئی سوچ سکتا ہے؟ اس زندگی سے بہتر کون سی زندگی ہو سکتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں شیطان کے مقابلے میں جمنا سیکھو, اس کے بعد اگر شیطان نے تمہاری جان بھی لے لی تو نقصان تمہارا نہیں ہوگا, اس کا ہوگا. تمہاری جان لینے کی سزا بھی اس کو جہنم میں بھگتنی پڑے گی, اور تمہیں تو اللہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی دے دیں گے. تم نے اگر جام شہادت دیا تو گویا آب حیات دیا. یہاں رہتے ہوئے تمہارا ایسا اکرام ہوگا, اور پھر وہاں جانے کے بعد کیا ہوگا وہ تو جب جائیں گے انشاءاللہ تب دیکھیں گے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں انہیں مردہ مت کہو, بل احیاء وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ, بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں پتہ نہیں چلتا. لیکن ہاں اللہ امتحان لیتے ہیں. اگر ایسا ہو کہ تم کاروبار میں جھوٹ بولنا بند کر دو, اور دوسرے دن سے تمہارے کاروبار میں فوراً ترقی شروع ہو جائے, اور پورے ہندوپور والے دیکھیں ارے بھائی جھوٹ بولنے سے کاروبار خراب ہوتا ہے, سچ بولنے سے ترقی ہوتی ہے, تو مومن کیا کافر بھی سچ بولنا شروع کر دیں گے. لیکن نیت کیا ہوگی؟ مال. اللہ کہتے ہیں تمہاری نیت تو اللہ کی رضا ہونی چاہیے. اگر تم نے گناہ کرنا چھوڑ دیا, سب کو معلوم ہو گیا, آج سے گھر میں گناہ کرنا چھوڑ دیا, گھر میں مستورات میں تعلیم ہونے لگی, ساری بیماریاں ختم ہو گئی, تو سب گھروں میں تعلیم ہونے لگی. غیر مسلم بھی کہیں گے کتاب ہمیں بھی دے دو, ہماری تیلگو زبان میں دے دو, کنڑ زبان میں دے دو, بھائی بیماریوں سے تو ہمیں بھی بچ گئے. تو اللہ کہتے ہیں ہم تمہاری نیتوں کو جانچیں گے, اس کی خاطر تمہارا امتحان لیں گے کہ تمہارے دل میں اللہ کی محبت کتنی ہے, اللہ کا تعلق تمہارے دل میں کتنا ہے. اس لیے تمہارا ہم امتحان لیں گے, اور امتحان کس طرح لیں گے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, بلا عربی میں آزمائش کو کہتے ہیں, امتحان کو کہتے ہیں. اسی لیے سورہ صافات میں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ نے ان کو اشارہ دیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی محبت میں قربان کر دیں, اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں پٹی باندھ کر چھری چلا دی تھی, اور ان کو یہ لگا تھا کہ میں نے اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا, اور پٹی کھولی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام زندہ موجود تھے, تو اللہ کی طرف سے پیغام آیا ان هذا لهو البلاء
جان لینا مقصود نہیں تھا، تمہارے دل میں ہماری کتنی محبت ہے اس کا امتحان لینا مقصود تھا، تم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ تو اللہ کہتے ہیں اگر تم نے ایمان کی خاطر جمنا سیکھ لیا تو تمہاری زندگی میں حالات آئیں گے، لیکن خوب یاد رکھو کہ یہ حالات تمہیں ستانے کے لیے نہیں آئیں گے، یہ حالات تمہیں آزمانے کے لیے آئیں گے، تمہارا امتحان ہوگا۔ اور اگر ان حالات میں بھی تم اللہ کی خاطر جمے رہے اور تمہارے دل سے یہ نکلا کچھ گیا تو کیا نقصان ہے، جس نے دیا تھا اسی نے تو واپس لیا ہے، جس کا تھا اسی کے پاس تو گیا ہے۔ ہم خود بھی اللہ کے ہیں، جس دن اللہ چاہے ہمیں بھی لے لے، تو پھر تم امتحان میں کامیاب ہو گئے، اور جن امتحان میں کامیاب ہو گیا اس کے کیا کہنے، اس کے لیے تو خیر ہی خیر ہے، نفع ہی نفع ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہارا امتحان لیں گے، ہم تمہیں آزمائیں گے۔ کیسے آزمائیں گے؟ بِشَيْءٍ، تھوڑا سا لفظ شیئن کہہ کے پہلی تسلی دے دی، بہت زیادہ بڑا امتحان نہیں لیں گے، تھوڑا سا امتحان۔ کیا چیز تھوڑی سی؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی کبھی تھوڑا سا ڈر ہوگا، یہ ڈرائے گا، وہ ڈرائے گا، وہ ڈرائے گا، کوئی کہے گا گھر واپس آؤ ورنہ ہمارے گھر سے واپس جاؤ، یہاں رہنا ہے تو یہ کہنا ہے، یہ سب ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تھوڑے سے ڈر کے ذریعے، وَالْجُوعِ، کبھی کبھی تھوڑا سا نقصان ہوگا بھوک کے ذریعے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور تھوڑا سا کبھی مال کم ہو جائے گا، کبھی جانیں کم ہو جائیں گی، کبھی پیداوار کم ہوگی، لیکن بالکل ختم نہیں کریں گے، بالکل بلیا بیٹھ نہیں کریں گے۔ سب سے پہلے بِشَيْءٍ کہہ کے تسلی دے دی، تھوڑا سا جتنا تم سے برداشت ہو سکے اتنا ہی لیں گے۔ اب تو لینا مقصود نہیں ہے، تمہارے دل کو جانچنا مقصود ہے۔ پھر دیکھیں گے اب تم نے جمنا سیکھا ہے یا نہیں سیکھا، نقصان کے باوجود ایمان بچانا ہے، جمے ہوئے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنا دیجئے ان جمنے والوں کو، خوشخبری سنا دیجئے ان خوش نصیبوں کو جنہوں نے ایمان کے محاذ میں ڈٹے رہنا اور جمے رہنا سیکھ لیا ہے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کہ جب ان پر کوئی تکلیف آتی ہے تو یہ ان کے دل کی آواز ہوتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں ہم بھی تو اللہ ہی کے ہیں۔ بھئی اگر ہمارے پاس 100 روپے ہیں تو کس نے دیے؟ اللہ نے دیا۔ اگر اس میں سے 5 کا نقصان ہو گیا تو یہ 5 کس نے لیا؟ وہ چاہتا تو 100 کے 100 لے لیتا، صرف 5 دیا، 95 باقی رکھا، یہ اس کا احسان ہے یا نہیں؟ ہمیں صحت دی ہے کس نے دی ہے؟ ہم خود سے تو صحت پر نہیں ہو سکتے، کبھی بیماری آئی تو دی ہوئی صحت کس نے واپس کی؟ جس کی تھی اسی نے واپس دیا تھا۔ اگر جان بھی چلی گئی تو جان کس کی ہے؟ اللہ کی دی ہوئی ہے نا، جس کی ہے اسی کی۔ تو مومن کہتا ہے تھوڑا سا مال چلا گیا، تھوڑا سا نقصان ہو گیا، تھوڑا سا کاروبار کا نقصان ہو گیا، کیا پرواہ ہے، جس کی چیز تھی اس نے لیا۔ ہم خود اللہ کے ہیں، جس دن اللہ چاہیں گے ہمیں لے لیں گے، ہم تو اللہ کے پاس جانے کو تیار۔ اللہ ایسی محبت، ایسا تعلق مجھے آپ کو سب کو نصیب فرما دے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ راجعون۔ خوشخبری سنا دیجیے ان جمنے والوں کو، ان خوش نصیبوں کو جو ڈٹے ہوئے ہیں اور جمے ہوئے ہیں، اور جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم بھی اللہ کے ہیں، ہمیں بھی اللہ کے پاس جانا ہے۔ ہم نے آج تک اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ راجعون یہ سمجھ کر پڑھا، ہم تو سمجھتے ہیں جب کوئی تکلیف آئے تو اس وقت پڑھنے کی یہ دعا ہے، یہ صرف دعا نہیں ہے، یہ دل کی ایک کیفیت ہے۔ ان الفاظ کے ذریعے دل کی اس کیفیت کا اظہار ہوتا ہے۔ گیا تو کوئی بات نہیں، جس کا ہے اسی کے پاس گیا، ہم بھی اللہ کے ہیں، ہم بھی کسی دن چلے جائیں گے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اب آیا وہ نتیجہ جس کا ہم سب کو انتظار ہے۔ کیسے ہماری حفاظت ہوگی، کیسے اللہ کی مدد آئے گی، کیسے حالات ٹھیک ہوں گے، کیسے رحمتیں برسیں گی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی ہیں ہدایت یافتہ لوگ، یہی ہیں سیدھے راستے پر چلنے والے۔ آج ہم لوگ سفر کر رہے تھے، ایک جگہ ہم کو ہائی وے چھوڑ کر کے سروس روڈ لے کر کے اور پھر مڑ کر آنا تھا آپ کے یہاں آنے۔ اب ہائی وے تو ماشاءاللہ بامبے بنگلور ہائی وے بہت شاندار ہے، اور
ہمیں جس سروس روڈ پر جانا تھا وہ اتنا اچھا نہیں تھا، غلطی سے ہم تقریباً آدھا کلومیٹر یا اس سے کچھ کم ہائی وے پر چلے گئے. اچانک ایک ساتھی کا فون آیا اور اس نے بتایا کہ نہیں آپ کو ہائی وے چھوڑ دینا ہے اور آپ کو پیچھے جا کر کے آگے کیونکہ بیک فارورڈ آپ کو پیچھے جا کر کے سروس روڈ ہم نے پیچھے لینا شروع کیا. میں نے اپنے دوست کہا دیکھو اچھا راستہ چھوڑ کر خراب راستے پر اپنی پسند سے جا رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ راستہ مقصود نہیں ہے، منزل مقصود ہے. اسی طرح میرے دوستو جب ایمان والے کو اپنی منزل کا پتہ چل جاتا ہے کہ میری منزل جنت ہے تو پھر وہ جنت کی خاطر دنیا کی راحتیں چھوڑ کر کے تکلیفیں قبول کرتا ہے، اس لیے کہ دنیا کی راحتیں مقصود نہیں ہے، جنت مقصود ہے. جنت کی راحتیں مقصود ہے تو آرام چھوڑتا ہے اور تکلیف کو برداشت کرتا ہے. جنت تک پہنچانے والا جو راستہ ہے اسی کا نام ہدایت ہے، اور جو اس راستے پر چل رہا ہے وہ ہے المہتدی. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی ہے وہ لوگ جن پر ان کے رب کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں. واولئک هم المہتدون، اور یہی جنت کے مسافر ہیں، یہی منزل تک پہنچنے والے لوگ. یہ ترجمہ ہے المہتدون کا. ہم جب ترجمہ کرتے ہیں نا یہی ہدایت یافتہ ہیں، گم ہو جاتے ہیں ہدایت کے معنی میں، ہمیں یاد نہیں رہتا کہ ہدایت کا مطلب کیا ہے. المہتدون کے معنی ہے واولئک هم المہتدون، یہی ہے منزل تک پہنچانے والے، راستے پر چلنے والے، یہی ہے جو صحیح راستے پر چل رہے ہیں. جنہوں نے اس راستے کو چھوڑا وہ غلط راستے پر چلے. تو کیا خیال ہے آج تو صحیح راستے پر آ جانا چاہیے. بتائیں اس راستے پر آنے کے لیے پہلا عمل کیا ہوتا ہے؟ اب تک جو ہو گیا سچے دل سے توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگ کر کے قدم اٹھائیں، اپنی نیت درست کریں اور اس کے بعد کام شروع کر دیں. تو سبھی لوگ اللہ کا نام لے کر کے سچی پکی توبہ کی نیت سے ابھی جو توبہ کے کلمات پڑھائے جائیں گے ان کو پڑھیں. صرف جو حضرات سلسلے عالیہ نقشبندیہ میں بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ ساتھ میں بیعت کی نیت کریں. جو پہلے سے بیعت ہیں وہ اپنی بیعت کو تازہ کرنے کی نیت کریں. تو کسی اور سلسلے میں بیعت ہیں وہ اپنی اسی بیعت کو تازہ کریں، اسی بیعت کو پختہ کریں اور اپنے مشاہد سے اپنا تعلق مضبوط کریں، ان کے مشوروں پر عمل کریں. لیکن توبہ تو سب کی ضرورت ہے، اس ساتھ توبہ کی نیت سے پڑھیں، مرد بھی اور خواتین بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك یا ارحم الراحمین. اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرمائے، ٹوٹنے سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے. اب اس توبہ کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے جو معمولات بتائے ہیں ان کی پابندی کریں. ہمارے سلسلے عالیہ نقشبندیہ کے بزرگوں نے جو معمولات بتائے وہ عرض کیے جا رہے ہیں. دوسرے مشائخ سے جو حضرات وابستہ ہیں وہ اپنے مشائخ کے بتائے ہوئے معمولات کی پابندی. راستے تھوڑے سے الگ الگ ہونے کے باوجود منزل سب کی ایک ہے. جیسے فقہ کے 4 ائمہ ہیں لیکن سب کی منزل ایک ہے. جیسے دنیا میں جسم کی علاج کے لیے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں. ہومیوپیتھک والے میٹھی میٹھی گولیاں کھلاتے ہیں، ایلوپیتھک والے انجیکشن لگاتے ہیں، کڑوی کڑوی گولیاں کھلاتے ہیں، اور حکیم لوگ کاڑھا پلاتے ہیں. الگ الگ، لیکن مقصد سب کا ایک ہی ہے کہ صحت حاصل ہو جائے. اسی طرح اہل حق مشائخ جو راستے بتاتے ہیں، جو مشورے دیتے ہیں، ان کا مقصد ایک ہی ہے، اللہ راضی ہو جائے. ہمارے بزرگوں نے جو معمولات بتائے، جو لوگ سلسلے عالیہ نقشبندیہ میں بیعت ہوئے ہیں وہ ان معمولات کی خوب پابندی کریں. صبح و شام کی تسبیحات کا اہتمام کریں. ایک تسبیح استغفار کی، ایک تسبیح درود شریف کی، چاہے تو ساتھ میں تیسرے کلمے کی تسبیح بھی شامل کریں. اور جو لوگ پہلے سے 3 تسبیح پڑھ رہے ہیں ان کے لیے وہی 3 تسبیح کافی ہے.
قرآن پاک کی پابندی کے ساتھ تلاوت کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان رکھیں، اور تھوڑا سا وقت صبح اور شام فارغ کریں جس میں اللہ کو اس طرح یاد کریں کہ بس اللہ کی یاد میں کھو جائے اور کسی کا خیال نہ آئے، دل سے اس طرح اللہ کو یاد کرنے کو برابر، اور کم از کم مہینے میں ایک مرتبہ اپنے حالات کی اطلاع کریں۔ آپ کے قریب میں خانقاہ کی ہر مہینے مجلس ہوتی، ابھی انشاءاللہ اسی جمعہ سے نیچر اتوار کو مجلس ہوگی، وہاں تشریف لے آئیں، ملاقات کریں، وہاں کے ماحول میں رہیں، شب گزاری کریں، وہاں کے اعمال میں شرکت کریں، یا اگر کسی مجبوری سے وہاں نہیں آ سکے تو مہینے میں ایک مرتبہ واٹس ایپ کے ذریعے اپنے حالات کی اطلاع کریں، اور جب بھی حالات دکھیں تو اپنا نام اور اپنے شہر کا نام ضرور لکھیں، اتنا کریں، پھر انشاءاللہ اس کی برکت ہوگی۔ اور مربع روزانہ پابندی کے ساتھ کم از کم 15-20 منٹ صبح، 15-20 منٹ شام میں، اس طرح مربع کریں کہ بس کوشش کریں کہ دل اللہ کی یاد میں کھو جائے اور کسی کا خیال نہ آئے۔ فوراً ایسا نہیں ہوگا، شروع میں مساوس آئیں گے، خیالات آئیں گے، جو گناہوں کی گندگی دل میں بھری ہوئی ہے نا وہ نظر آنے لگے گی، گندے گندے مناظر سامنے آئیں گے، گندی گندی باتیں آئیں گی، وہ گندگی کہیں اور کی نہیں ہے، وہ ہمارے آنکھ سے، ہمارے کان سے، ہماری زبان سے دلوں کے اندر جا کر کے جو گندگی بیٹھی ہے وہ نظر آئے گی۔ اس کا علاج یہی ہے کہ پابندی سے مراقبہ کرتے رہیں، جب مراقبہ کرتے رہیں گے دھیرے دھیرے وہ ساری گندگی نکل جائے گی، اس لیے کہ مراقبے میں دل میں اللہ کی رحمت آتی اور گندے دل میں اللہ کی رحمت نہیں آتی۔ پہلے اللہ تعالیٰ مہربانی فرما کر دل کی صفائی کرتے، جب دل صاف ہو جاتا ہے